اب جنرل عارف تھے، جنرل یعنی ایک یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ اس نے بھی اس پہ انٹرویوز دیے اور بڑی بھرپور بات کی جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل کا تھا، ہمارے گجرات کا تھا، مجھے ذہن میں یاد آ جاتا ہے، سب کو یاد ہے اس کا نام. ویسے وہ اس نے کافی دیا ہے. پھر بھٹو صاحب نے خود لکھا ہے ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ میں چھوٹی، اس میں بھٹو صاحب کو جو محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ اس کا خوف کھا گئے تھے. ضیاء الحق کو بھٹو صاحب نے بنایا تھا چیف آف آرمی اسٹاف، 6 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے، اور بھٹو صاحب کا غالباً یہ خیال تھا کہ یہ اس کی کوئی بکت تو ہوگی نہیں، چھوٹے سے قد کا اور کوئی خاص ہینڈسم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو کوئی عزت نہیں کرتا ہوگا، اور یہ اپنے مقام پہ ہی، جس مقام پہ میں نے ان کو بٹھا دیا یعنی بھٹو شہید نے، اسی پہ کام کرے گا. لیکن ایک آفس کا، ایک دفتر میں آپ بیٹھ جائیں نا، ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں تو اس کا اپنا ایک ڈائنامک ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اور ہوتا ہے. وہ کرسی وغیرہ یہ کرسی ہے بالکل، اور یہ کرسی اختیار چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جتنا رکھتی ہے. تو اس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، اس میں جو گدی ایک ڈال دیں گے آپ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی پاور کی، تو 3 مہینے بعد میرا بھی دماغ خراب ہوا ہوگا، میں اپنے آپ کو سب سے اہم بندہ سمجھ رہا ہوں گا دنیا کو. میں یہ کہتا ہوں آپ کو اسی سلسلے میں، اسی حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ ایک شخص جب ہائی کورٹ کا جج ہو جاتا ہے، وکیل سے یا سیشن ججز سے، 6 مہینے وہ انسان رہتا ہے، اس کے بعد وہ ما فوق الفطرت کوئی شے بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس ہر روز 4 گھنٹے پاکستان کے پڑھے لکھے ترین، کیونکہ ڈبل ڈگری ہے، بی اے بھی یا ایم اے بھی اور ایل ایل بی، اس سے اوپر ڈگری لاء میں تو پاکستان میں نہیں ہے، پی ایچ ڈی کسی نے کرنی. اب وہ اس کو یہ پڑھے لکھے سوٹ پہن کے اٹینشن ہو گئے، اس کو یا خداوند یا خداوند یا خداوند کہتے رہے. مائی لارڈ، مائی لارڈ، مائی لارڈ از یا خداوند کرسچن اور انگریزی کی ٹرم میں. اب اس نے اگر جج نے غلط بات کی ہے کوئی، آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ سر آپ غلط ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سر مائی لارڈ میں شاید اپنا مدعا جو ہے آپ کے سامنے صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتا. یہ آپ نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ بالکل غلط، قانون میں نوٹ لکھا ہے، آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں. اس کو بھی آپ کہیں گے کہ ضرور میرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اب وہ ادھر بیٹھ کے اس نے تو وہ اور کوئی اس کو وکیل بیٹھے ہیں جتنے، فرض کرو میں بحث کر رہا ہوں، پیچھے میرے جو وکیل بیٹھے ہیں جج کو فیس کر رہے ہیں، جج صاحب میری دلائل میں کوئی سکم نکالتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے وہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا غلط بات بھی کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے غلط ہے، پر سارے وکیل اس سے آئے سر جھکا کے کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں ظاہر سی بات ہے 55 سال کا میرا تجربہ ہے اس قانون کی فیلڈ میں. اب ضیاء الحق کو تو خدا بننا ہی تھا، وہ تو ایک جج کا میں کہہ رہا ہوں، ہائی کورٹ کے جج کا، کہ وہ 6 مہینے اس کو تو ہر کوئی سلوٹ مار رہا ہے اور ہر کوئی وہ. اب اس کا، اور اس نے یہ پی این اے کی جو موومنٹ تھی اس کا فائدہ اٹھایا. پی این اے کی موومنٹ پہ ہمیں معلوم ہے اور اس پہ لکھا بھی گیا ہے، اور اس موومنٹ پہ امریکہ نے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے بہت اس کو سپورٹ کیا.
اور بنے ہی وہ اس پہ تھے, اس پہ بنے. اور اس کو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارشل لاء کی جب کابینہ بنتی ہے اس کے بعد پی این اے کی, تو اکثر پی این اے کے لیڈرز اس میں موجود ہوتے ہیں. اور اس ضیاء الحق کی کابینہ میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب تو خود تو نہیں جاتے, بزرگ تھے, پر اپنے وزراء ان کے بیٹھے ہیں, انصاری صاحب جان کے, اور ارشد چودھری ارشد صاحب جہاں اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھے, اور یہ جاوید ہاشمی, اور مطلب ان کے وزراء سارے بیٹھے تھے. اب وہ پی این اے کے ساتھ ہود کا یہ اس قسم کا تھا. بھٹو صاحب کے ساتھ اس کے برعکس. پہلی تو بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے جب دیکھا کہ تمام افراتفری کے باوجود 4 جولائی کی رات کو پی این اے اور پیپلز پارٹی کا سمجھوتا ہو گیا, دوسرے دن انہوں نے وہ اس کا اعلان کرنا تھا, اور اخباروں میں, ریڈیوز پہ, اور زمین میں چل گیا کہ سمجھوتا ہو گیا, سمجھوتا. اب اس دن ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دی رات کو. جس طرح یہ آج نیتن یاہو نے دیکھا کہ یہ فلسطینیوں اور امریکہ کے ان کے مذاکرات, ایران اور امریکہ کے, یہ چوتھا راؤنڈ تھا اور بڑا فیصلہ کن راؤنڈ تھا. ہاں, اور یہ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے, اور اس نے کہا یہ تو میں مارا کیا اگر یہ سمجھوتا ہو گیا. اس نے اس دن فوراً حملہ کر دیا, اور وہ بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ اس سے ضیاء الحق نے یہ سوچا. اب بھٹو صاحب کو بڑا رنجیدہ تھے, اور بھٹو شہید کو مری لے گئے, پروٹیکٹیو کسٹڈی کے, حفاظتی حراست ہے. وہ کہتے ہیں مجھے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے, ہم جانتے ہیں, آپ ہمارے قیدی. اب اس دوران یہ 2 باتیں کہی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی شاید سچ ہو, بھٹو صاحب کو طیش بھی ہوگا اس بندے کو میں نے بنایا اور یہ میرے ہی خلاف چل پڑا, اتنا احسان کیا میں نے. اور 4 جولائی سے 2-4 دن پہلے بھٹو صاحب نے پی این اے اور پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں بھی ضیاء الحق کو, جو آرمی چیف تھا اس کو بلا لیا, اور اس نے وہاں آ کے اشور کیا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, فوج گورنمنٹ کے تابع.